بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک روز کفار نے مشورہ کیا کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے کہ راستے میں سعد بن ابی وقاص ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس بات پر انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت سعد نے یہ کہتے ہوئے تلوار نکالی کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر اپنے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ عمر نے کہا کہ کیا تم نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ تو بہنوئی نے کہا کہ عمر اگر دوسرا دین حق پر ہو تو؟ یہ کہنا تھا کہ عمر نے ان کو داڑھی سے پکڑا اور بہت مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو بھی مارا۔ تو ان کی بہن نے کہا ہم کو تم نے اس وجہ سے مارا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد عمر کی نظر اس صفحے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند کوشش کی مگر وہ بے وضو اور بے غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔